Assalamu alaikum, dear students. We are studying the poem Prayer that's written by Ghulam Ahmad Mahjoor. So, in our last discussion, we had read the poem, the Kashmiri version of it, and also the translation. So, today we will try to elaborate what actually poet wants to say. So in this explanation part, I will try to make easier the difficult expressions and which I feel students often encounter and are feel a bit difficult. So before I may start line to line paraphrase or explanation, I will give you a brief introduction about this poem. The poem is addressed to God. The poet makes certain wishes before the Almighty. He implores Him to lead him to the path of truth and pour on him the nectar of knowledge. He requests Him to save him from sloth and infirmity. Being a firm believer in God, the poet asks his Lord to always keep him under His protection. The poet does not bother if people betray or abandon him, but he can't bear any kind of separation from his Lord. تو یہ جو نظم ہے اصل میں دعا ہے. تو شاعر مہجور خدا کے حضور کہتا ہے کہ اس نے ساری امیدیں اسی پر رکھی ہیں. شاعر خدا سے گزارش کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے کہ اسے سچائی کے راستے پر لائے اور تمام شک و شکوک اس کے دل سے ہٹائے اور جہالت کے اندھیرے کو دور کرے. اور یہ بھی دعا مانگتا ہے کہ اس پر علم و ہنر کا نور جو ہے اس پر برسائے. شاعر اپنے رب سے جسمانی تکلیف دور کرنے کی درخواست بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے دل میں محبت، خلوص، جوش، اشتیاق اور امید پیدا کرے. وہ ایسے گانے گا سکے جس سے زندگی میں ایک جوش پیدا ہو تاکہ وہ انسانوں میں محبت کی مہک پیدا کر سکے اور ساری تلخیاں، نفرت، لڑائی، جھگڑے اور بدمزگی اس دنیا سے ختم کرے. شاعر خدا سے التماس کرتا ہے کہ وہ صبح سویرے پھولوں کے ساتھ ہی اٹھے. شاعر یہ بھی تمنا کرتا ہے کہ اس کا دل بغیر احساس نہ ہو، بے حس نہ ہو اور دوسروں کی تکلیف کو سمجھ سکے. وہ خدا سے کہتا ہے کہ وہ اس کے حضور میں ہمیشہ سر جھکائے رہے اور خدا اسے کبھی کنارہ کشی نہ کرے، خدا اسے کبھی چھوڑ نہ دے. پھر لوگ اسے چھوڑ بھی دیں لیکن خدا اسے نہ چھوڑ دے. شاعر کے لیے اللہ تعالیٰ سے ربط و تعلق بہت ہی ضروری ہے اور اہم ہے. تو اس دعا میں کیا کہتے ہیں؟ لارڈ یو آر مائی ہوپ اینڈ ٹرسٹ. اپنے رب سے التجا کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں. صاحب و ست چھم چانی، ست ہوپ اینڈ ٹرسٹ. دس کشمیری ورڈ ست اٹ ہیز بین ٹرانسلیٹڈ بائی ہوپ اینڈ ٹرسٹ. ہوپ کیا ہوتی ہے؟ امید، اینڈ ٹرسٹ یقین. تو اللہ تعالیٰ سے امید بھی وابستہ ہے کہ میرے حق میں جو بھی ہو اچھا ہی ہو، اور یقین بھی ہے کہ واقعی اچھا ہوگا. تو ایسا ہی تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اچھی امید وابستہ رکھنی چاہیے اور یقین بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو اس کے گمان کے مطابق اسے عطا کرتا ہوں. آپ اللہ کے متعلق اچھا گمان رکھیں گے تو اچھا ہی ہوگا، اور برا گمان رکھیں گے تو خدا نخواستہ حالات بالکل ایسے ہی ہو سکتے ہیں. شاعر ایک اچھا گمان رکھتا ہے اپنے اللہ اور رب کے متعلق. یو آر مائی ہوپ اینڈ ٹرسٹ، لیڈ می ٹو دا وے آف ٹروتھ. تو پہلی دعا، the first and the foremost thing that a human being needs is that he must be guided properly. Lead me to the way of truth. مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، صحیح سچائی کا راستہ دکھا دے.
تو مسلمانوں میں بالخصوص جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سورۃ الفاتح میں ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، لیڈ می ٹو دا وے آف ٹروتھ، مجھے سیدھا راستہ دکھا، سچائی کا راستہ دکھا۔ تو اسی طرح آپ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مشہور دعا آپ نے پڑھی ہوگی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ تو اس میں بھی جو علامہ اقبال صاحب نے، آپ اس کو پڑھیے اور وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان خواہشات کا، ان امیدوں کا اظہار کیا ہے۔ تو یہاں پر بنیادی طور پر جو بات کی گئی ہے وہ ہے لیڈ می ٹو دا وے آف ٹروتھ، مجھے سچائی کا راستہ دکھا دے۔ کیونکہ جب بھی ایک انسان پر سچائی منکشف ہو جاتی ہے تو آپ سمجھیے کہ اس کے لیے بس خیر ہی خیر ہے۔ سچائی کا منکشف ہو جانا، سچائی کا سراغ مل جانا، سچائی کا پتہ چلنا، ایک ایسی نالج، ایک ایسا علم اور ایک ایسی حس آپ کے ذہن میں، قلب میں پیدا ہوگی جس سے آپ سچائی کو پرکھ سکیں گے۔ تو اگر ایسی چیز ودیت ہو جاتی ہے کسی انسان کو تو آپ سمجھیے کہ وہ کامیاب انسان ہے۔ تو یہی دعا اور التماس ہے۔ How long shall I dwell in ignorance؟ ignorance میں شاعر کہتا ہے کہ میں کتنی دیر تک جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا رہوں۔ How long؟ بہت مدت گزر چکی ہے، بہت عرصہ گزر چکا ہے، اب مجھ میں اور اس جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے رہنے کی سکت باقی نہیں رہی ہے۔ So the poet seems impatient but he is positively impatient۔ جتنا جلد ممکن ہو سکے اتنا ہی انسان کے لیے بہتر ہے کہ اس کی دماغ سے اندھیروں کی پرچھائیاں دور چلی جائیں۔ How long shall I dwell in ignorance؟ Pour me the nectar of knowledge۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ مجھ میں، میرے دماغ پر علم کی برسات، علم کی جو مہک ہے، جس طرح نیکٹر اصل میں ہم اس رس کو کہتے ہیں جو پھول میں موجود ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جب پھول مہک اٹھتا ہے، کھلا ہوا ہوتا ہے، تو پروانے اور مختلف قسم کے جانور اور یہ ہنی بیز جمع ہو جاتی ہیں، گل و بلبل کی جو محفل سجتی ہے۔ تو ہنی بیز جو ہیں وہ اس پھول میں نیکٹر موجود ہوتا ہے، اسی کی بابت وہاں جمع ہو جاتی ہیں۔ ان کی محبت پھول کے ساتھ ہوتی ہے اس نیکٹر کی وجہ سے۔ سو نیکٹر جو ہے اس میں یہ خاصیت ہے کہ یہ اپنے ارد گرد بہت ساری ان شہد کی مکھیوں کو جمع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس انسان میں اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت کو ودیت کیا ہوتا ہے، تو سمجھو جس طرح پھول میں میٹھا رس ہوتا ہے، اسی طرح کہ انسان کے دماغ میں علم ایسی چیز ہے جیسے ایک میٹھا رس ہو۔ تو ہنی بیز کی طرح لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، ایک نیچرل بات ہے۔ ایک عالم ہو، اسکالر ہو، اچھا پڑھا لکھا ہو، صحیح اور مثبت سوچ کا کوئی مالک ہو، تو پھر لوگ اس کے گرد جمع نہ ہو جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ How long shall I dwell in ignorance؟ اور جہالت جو ہے، ignorance جو ہے، تو یہ کانٹوں کی مانند ہے، یہ اندھیرے کی، یہاں اس کو اندھیرے کے ساتھ ملایا گیا ہے، اندھیرے کی مانند ہے یہ۔ اور علم جو ہے یہ ایک میٹھے رس کی مانند ہے۔ علم میں اٹریکشن ہے، اس میں کشش ہے، اس میں گریوٹی ہے، اور جہالت میں نفرت ہے، دوری ہے، ایزولیشن ہے، سپریشن ہے۔ تو محبت کی فضا اور اخوت کی فضا علم کے بغیر قائم ہو نہیں سکتی ہے۔ لینڈ ایئر ٹو مائی ویلنگ اینڈ فلیز،
cure me of ills and pains. تو شاعر کے جو حالات ہیں، شاعر کی زندگی کا جو گزرا ہوا حصہ ہے، اس میں کتنا اس نے اچھا کیا ہے، کتنا اس نے اچھا نہیں کیا ہے، تو اس پر ایک ندامت کا احساس ہے، انکساری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگتا ہے کہ lend ear to my wailing and pleas. wailing and pleas. بوزتم فریاد و زاری. ویلنگ اینڈ پلیز، فریاد اور دوسری چیز ہے ریکویسٹس. سوزتم دادن دوا. کیور می آف ایلز اینڈ پینس. تو یہ النس کس قسم کی النس ہے؟ اٹ کین بی فزیکل النس، اٹ کین بی مینٹل النس، اٹ کین بی اسپرچول النس اور اینی تھنگ the poet is suffering from. And in these lines, the poet is not actually talking of his own self only, but he's representing the whole class of human beings. Lend ear to my wailing and pleas. گڑ گڑا کر شاعر خدا کے سامنے ریکویسٹ کرتا ہے، التماس کرتا ہے کہ مجھے میری ان گزارشات کو ہمدردی کے ساتھ سنیے اور مجھے مداوا چاہیے، میرے جو دکھ ہیں، درد ہیں، ان کا مداوا چاہیے. بی کائنڈ ایچ مومنٹ ٹو می. روز تم ہر دم مہرباں. لیٹ می نیور فیل اٹ وانٹ. زاں تے پر مت پاؤ تم. بی کائنڈ ایچ مومنٹ ٹو می. روز تم ہر دم مہرباں. تو یہاں دیکھتے ہیں کہ شاعر اللہ تعالیٰ پر کتنی امید اور کتنا یقین اس کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کے سامنے یہ اپنے ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ ساری چیزیں مانگتا ہے کہ مجھ پر مہربان رہے اور مجھے کبھی کسی اور کے سامنے لیٹ می نیور فیل ان وانٹ. زانٛہہ تہِ پر مت پاو تم. مےٚ گوٚژھ نہٕ پیوٚن بیٚیہِ کٲنٛسہِ برونٛٹھ کَنہِ منٛگُن کینٛہہ، مےٚ گوٚژھ نہٕ پر پیوٚن کینٛہہ، مےٚ گوٚژھ نہٕ باقی روزُن کینٛہہ. سو save me from sloth, infirmity and doubt. sloth, infirmity and doubt. یِم چھِ تِم ترٛےٚ کوالٹیٖز یِمو سۭتۍ اِنسان سٕنٛز شخصیت مسخ گژھان چھِ. sloth, کاہلی، infirmity, کم ہمتی، weakness, firm, infirm, doubt. یہ ترٛےٚ چیز چھِ مسخ کران انسان سٕنٛدِ شخصیتس. جب انسان کاہل ہو جاتا ہے، جب انسان سخت کوش نہیں رہتا ہے اور جب انسان کمزور پڑ جاتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے، اور جب انسان کے ذہن میں شکوک اور شبہات جمع ہو جاتے ہیں تو سمجھو وہ پھر کام کر ہی نہیں پاتا ہے. تو اس انسان کے ہاتھ سے کوئی کام بن ہی نہیں پاتا ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنی چاہیے، اور جیسا شاعر مانگتا بھی ہے کہ ان چیزوں سے مجھے دور رکھ. Surcharge my heart with passion, zest and hope. تو ان تین چیزوں کے بدلے میں میرے دل میں کون سی چیز بھرتے؟ پیشن، جوش، زیسٹ. یہ لگ بھگ ہم معنی الفاظ ہیں. اینڈ ہوپ، اور امید. کوئی نگیٹو فیلنگ میرے دماغ میں جسے انسان کی انرجی ساری ماند پڑ جاتی ہے، وہ ساری انرجی جو ہے وہ کس سے کام میں آ سکتی ہے اور کس طرح سے وہ انرجی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مشتعل ہو کر کام کرنے پر انسان کو مجبور کر سکتی ہے. وہ تبھی ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس میں جوش بھر دے، ولولہ بھر دے اور ایک امید اور یقین بھر دے. تبھی جا کر یہ ساری انرجی کسی کام آ سکتی ہے. ورنہ آپ ایک ہٹا کٹا انسان دیکھیں گے اور 30 35 40 سال کا جوان دیکھیں گے، لیکن کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی صلاحیت اور کوئی طاقت موجود نہیں ہوتی ہے. ہر دم اپنے آپ کو بس کمزور اور ناتواں محسوس کرتا ہے. تو وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ کاہلی اور کمزوری اور شکوک و شبہات نے اس کو آگھیر لیا ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کو کچھ کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں رہتی ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے. Let me never chant the sleep-inducing tales. انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے بات کرنے کی. انسان بات کر سکتا ہے، اس میں یہ کوالٹی ہے. لیکن اگر انسان اس مختصر سی زندگی میں اپنے اس بول چال کو غیر ضروری ڈسکشنز میں، غیر ضروری تقاریر میں، غیر ضروری محافل میں
اپنی باتوں کو ضائع کر دے تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ اپنے آپ کو اور نہ اس طبقے کو جس سے انسان ایڈریس کرتا ہو۔ سلیپ انڈیوسنگ ٹیلز کیا ہوتا ہے؟ سلیپ انڈیوسنگ ٹیل، سلیپ انڈیوسنگ کیپشولز بھی ہوتے ہیں، ایسی دوا جسے نیند آ جائے۔ تو اگر آپ ایسی کہانیاں، ایسی باتیں جسے لوگ بس مزے لیتے رہیں اور وہ اس سے نیند آ جائے اور کوئی جوش باقی نہ رہے، کمزور پڑ جائیں اور بس لوگ مزے لیتے رہیں اور اس میں کوئی میسیج نہیں ہو، اس میں کچھ کرنے کی جو ہے انسپریشن موجود نہ ہو، ایسے گانے، ایسے بول، ان سے آزاد ہونا ہی بہتر ہے۔ لیٹ می سنگ دا سانگس وچ انفیوز لائف انٹو دا ڈیڈ۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ مجھے میرے زبان پر ایسے کلمات جاری کر دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری زبان میں ایسا اثر پیدا کر دے جس سے لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، یفقہوا قولی، جس سے میری بات لوگ سمجھ سکیں، وچ انفیوز لائف انٹو دا ڈیڈ، جس سے مردے زندہ ہو جائے۔ قرآن کے متعلق ایک صاحب علم شخص نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس لیے تھا کہ لوگ اس کو پڑھیں، اور اگر کسی وقت غیر شعوری طور پر انسان کے اندر کچھ کمزوری پیدا ہوئی ہو تو قرآن کو پڑھ لینے کے بعد انسان میں ایک نیا جوش اور جذبہ اور کچھ کرنے کا جو ہے جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جب کوئی مر رہا ہوتا ہے تو ہم بستر مرگ پر آ کر اس کو قرآن کی آیات ورد کرتے ہیں، حالانکہ یہ چیز ثواب کی باعث ہے، لیکن ہم اس کو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ مردہ بے جان ہو جائیں، روح نکل جائے۔ لیکن قرآن کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ جس کی روح کمزور پڑ گئی ہو، جس کی روح ماند پڑ گئی ہو، کمزوری اور جو ہے کاہلی آ گئی ہو، تو ایسے لوگوں کو قرآن زندہ کرتا ہے، جان بخشتا ہے۔ ویسے شاعر بھی یہی مانگتا ہے، لیٹ می سنگ دا سانگس وچ انفیوز لائف انٹو دا ڈیڈ، جس سے مردے زندہ ہو جائیں، میرے کلام میں ایسی تاثیر پیدا کر دے۔ لیٹ می سنگ آف دیٹ وچ انسپائرز پیپل وتھ لو۔ تو میرے بول ایسے ہوں جس میں محبت ہو، جس سے لوگ آپس میں جڑیں، اینڈ causes all bitterness and hatred to vanish، اور ساری تلخیاں اور نفرت دور ہو جائے۔ دور یم سۭتۍ گژھِ نفرت تی ونُن ہیٚچھناو تم۔ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ لوگ آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، نفرتیں، کدورتیں، آپسی انات اور بغض نے یہ ساری چیزیں، یہ رشتے ناطے سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ تو اگر ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا کرتے رہیں تاکہ ہمارے کلام میں، ہماری باتوں میں، ہماری لکھنے میں، ہمارے بول چال میں ایسی تاثیر پیدا ہو جائے کہ جس سے نفرت اور یہ تلخیاں دور ہو جائیں اور آپسی محبت اور بھائی چارے کی فضا قائم ہو۔ You brought me to bloom with the earliest vernal breeze. Let not the burning heat of summer wither me gray. یہ دو موسموں کا تذکرہ کرتے ہوئے شاعر ایک اپنی شخصیت کی تھوڑی سی ویو ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ تو وہ جس طرح سے بالکل ٹھیک ایک پودا ورنل بریز سپرنگ سیزن میں پہلے کھل اٹھتا ہے، پہلے وہ زمین سے نکلتا ہے اور پھر اس کی کونپلیں آ جاتی ہیں اور پھر وہ بالکل دیٹ اسٹارٹس بلومنگ ان the spring season. You brought me to bloom with the earliest vernal breeze. لیکن پھر ایک ایسا سٹیج آ جاتا ہے اس پودے پر کہ جب جولائی اگست کا مہینہ آ جاتا ہے، گرمی کا مہینہ آ جاتا ہے، تو کسی باقی جو اس کی ضروریات ہیں ان کے کم پڑنے کی وجہ سے یہی پودا دھیرے دھیرے کمزور پڑ جاتا ہے، گرمی کی شدت کو برداشت کرنے کی صلاحیت اس میں کم رہ جاتی ہے اور یہ دھیرے دھیرے مرجھا جاتا ہے۔ لیکن شاعر مانگتا ہے کہ you brought me to bloom with the earliest vernal breeze.
تو آپ نے مجھے زندگی عطا کی، زندگی بخش دی، مجھے بڑا کیا، جوان کیا. لیٹ ناٹ دا برننگ ہیٹ آف سمر ود مائی گرے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پھول کی طرح سمر کی یہ اسکاچنگ ہیٹ جو ہے مجھے مار ڈالے، مجھے بے روح کر دے، مجھے بے جان کر دے. تو یہ کیا چیز ہے یہ برننگ ہیٹ آف سمر؟ ہو سکتا ہے کہ شاعر یہ کہتے ہوں کہ جن حالات میں ہم رہتے ہیں، this is no less than the burning heat of summer. So in this heat of summer, burning heat of summer, what can save us? What can save us from withering gray? From making us lifeless? What can save us? It's only God. It's only God. He has bloomed, He has given us life, and He has made us young. He has given us every sort of energy, and we are young and we can do everything at this stage. But these burning heat of summer, the circumstances that are prevailing around us, they are hell-bent to wither us gray. No. The only hope and trust, that is our God. Let not the burning heat of summer wither me gray. Who can provide us with this capacity and capability to fight against all odds? Like dew, how long shall I wait for the first flash of the sun? Awaken me with flowers in the first stroke of the dawn. بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اور کہ آپ دیکھیے کتنی اس میں امیجری کا استعمال ہوا ہے اور کتنا شفٹ ہوا ہے. ایک پہلے کسی ایک آئیڈیا کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ایک ایکیوٹ شفٹ ہے اس میں. لائک ڈیو، شبنمک پٲٹھۍ. How long shall I wait for the first flash of the sun? شبنمک پٲٹھۍ کوت کال کر آفتابس انتظار. تو شبنم جو ہے، رات میں جب یہ شبنم کے قطرے پتوں پر یا کہیں گرتے ہیں تو اس میں رات کے اندھیرے کی وجہ سے کوئی اس میں چمک نہیں ہوتی ہے، بس آپ سمجھیے پانی کی ایک بوند ہے اور کچھ بھی نہیں. لیکن صبح سورج کی کرنیں جب اسی پانی کی بوند پر پڑتی ہیں تو یہ پانی کی بوند ہیرے کی مانند ہو جاتی ہے، موتی کی مانند ہو جاتی ہے. تو یہ چمک اٹھتا ہے، کھل اٹھتا ہے. تو سورج کی پہلی شعائیں اس کی شخصیت کو نکھارتی ہیں، سنوارتی ہیں. لیکن شاعر کہتا ہے کہ جب تک سورج کی کرنیں نکل آئیں اور یہ شبنم کے قطرے کو انتظار کرنا پڑتا ہے. Like dew, how long shall I wait for the first flash of the sun? Awaken me with flowers in the first stroke of the dawn. لیکن شبنم کے قطرے کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ جب تک پوری طرح سے سورج روشن نہ ہو جائے. لیکن کچھ پھول ایسے ہیں جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہی، ابھی سورج طلوع ہونا ہی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہی اپنے منہ سورج کی ڈائریکشن میں کرتے ہیں اور کھل اٹھتے ہیں. ایک ہماری لوکیلٹی میں ایک پھول ہے جس کو ہم صبح و شام کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پھول شام کے وقت جیسے مرجھا جاتا ہے اور صبح سویرے آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح اس کا چہرہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی کھل اٹھتا ہے. اسی طرح سے سن فلاور کو آپ نے دیکھا ہوگا. تو بہت ساری، لیکن شاعر اس میں کہنا کیا چاہتا ہے؟ اٹس اے ویری ڈیپ میٹافر اینڈ اٹس اے ویری ڈیپ امیجری. سو دس نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ. اس میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، آپ اس کو خود بھی اس پر غور کر سکتے ہیں اور اس کی کرٹیکل انالیسس پڑھ سکتے ہیں اور اپنے آئیڈیاز بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر جو سطحی معنی اس کے میں نے آپ کو بتا دی اسٹوڈنٹس کے لیے، تو ایکسپلینیشن میں آپ کو یہ چیز مدد کر سکتی ہے. In form I am a man, شکلی چھس انسان, in substance far from humanity. شکلی چھس انسان مگر انسانیت نش بے خبر, substance far from humanity. تو دور سے تو میں انسان دکھتا ہوں, ناک, کان, آنکھیں, سر اور سب کچھ میرے پاس ہیں, لیکن اصل میں انسانیت کی پہچان کیا ہے؟ What is the substance of a human being? وہ اخلاق جو ہیں, وہ اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ جو ہے, تو وہ اتنا کم پڑ چکا ہے, کمزور پڑ چکا ہے کہ میں انسانیت کے نام پر ایک اپنے آپ کو ایک بوجھ محسوس کر رہا ہوں. Subject me not to trails, shame not my human form.
have the mat imtihan, subject me not to trails, shame not my human form. یم شکل مت من چھاوتا. اگر انسان اگر غلطی کرے گا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے متعلق یہ کہا ہے کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی بات پہنچ کر بھی، سیدھی ہدایت کی بات پہنچ کر بھی اگر یہ ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرتا ہے تو پھر سمجھیے کہ یہ چوپائی کی مانند ہے، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. اولئک ھم الانعام بل ھم اضل. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیوں چوپائی سے بھی گئے گزرے؟ کیونکہ چوپائی جو ہیں ان کی عقل نہیں ہوتی ہے، ان کی سوچ سمجھ نہیں ہوتی ہے. اگر وہ کوئی غلطی کریں گے تو ضروری بات ہے، نیچرل بات ہے کہ ایسا ہونا ہی تھا. ان کے پاس عقل نہیں ہے، وہ کسی دوسرے کی زراعت پر جا کر، اس کی کھیت میں جا کر چوری چھپے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کھا سکتے ہیں، کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دیا ہے، اور پھر اس کو وقتاً فوقتاً ہدایت بھی دی ہے. اگر اس سب کے باوجود بھی ایک انسان صحیح ڈگر پر نہیں رہتا تو یہ چوپائی نہیں ہے کہ ہم اس کو نظر انداز کریں گے. اتنی ساری چیزیں عطا کرنے کے بعد بھی اگر یہ غلطی کرتا ہے تو چوپائی کہہ سکتے تھے اگر اس کے پاس عقل نہیں تھی، لیکن یہ چوپائی سے بھی گیا گزرا بن جاتا ہے. یہ انسانیت کے نام پر ایک داغ ہے، ایک بوجھ ہے، ایک کلنک کا ٹیکا ہے اگر انسان انسانیت کو بھول جائے. Forsaken by men am I, دور چھس پیومت لکو نش اینڈ سو کال می مہجور اینڈ سو دے کال می مہجور. دور چھس پیومت لکو نش چھم توے مہجور ناو. مہجور ہجر میں جو ہو، دور ہجر و وصل اردو میں استعمال ہوتا ہے. وصل محبوب سے ملاقات کے لیے استعمال، اور ہجر یا جو دوری کے لیے استعمال ہوتا ہے. مہجور ہجر میں جو ہو، دور جو ہو، جو بچھڑا ہوا ہو، اس کو ہم مہجور کہتے ہیں. تو forsaken by men am I، تو لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، لوگوں نے مجھے نظر انداز کر دیا ہے. اینڈ سو دے کال میں مہجور، تبھی تو وہ مجھے مہجور کہتے ہیں، یا میں اپنے آپ کو مہجور کہتا ہوں کیونکہ لوگوں نے مجھے نظر انداز کر دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پر شاعر کو اتنی امید اور یقین وابستہ ہے. پیپل میں ڈیزرٹ می دس، لوگ تو مجھے نظر انداز کر سکتے ہیں، بٹ یو ڈونٹ ابنڈن می لارڈ، لیکن آپ مجھے نظر انداز نہیں کیجیے. کیونکہ میری ساری دنیا آباد تو تب ہے جب اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو تو میری ساری دنیا برباد اور فنا ہو جائے گی. اس کے بعد میرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں رہتی ہے کہ جس پر میں کہہ سکوں کہ اس کی بنیاد پر میں کچھ دیر قائم رہ سکتا ہوں یا زندہ رہ سکتا ہوں. تو یہ میں نے جو یہ لائنز ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑی سی ایکسپلین کی کہ ان میں شاعر دراصل کہنا کیا چاہتا ہے. سو وی انڈرسٹوڈ دیٹ this poem is actually addressed to God, and the poet has absolute trust in his powers, and he pins all his hopes on him. He implores him to lead him to the path of truth and remove doubts and everything from his mind and dispel darkness of ignorance. He makes an emotional request to him to pour on him the nectar of knowledge. He appeals to God to lend ear to his earnest request and pains or griefs and rid him of all problems, misfortunes, discomforts, and physical suffering. He asks him to fulfill all his requirements, provide him all his wants, and let him never suffer the poverty. He prays to God to surcharge his heart with strong feelings of love, enthusiasm, eagerness, and hope, and let him never chant the sleep-inducing tales. Instead, let him sing of that which infuse new life and energy into the dead. He asks his Lord to enable him to spread the fragrance of love among the human beings and remove all bitterness, hatred, quarrels, and unpleasantness from this earth. He requests him to wake him with the daybreak along with the flowers. He has no doubt
a man in shape and outward physical appearance, but in substance he is far from being humane and kind-hearted. He prays to his Lord not to subject him to further tests and trials, and make him feel ashamed for being insensitive to the sufferings of others and for his unfriendly, hostile, and inhuman behavior. It doesn't bother if people desert him, but he can't bear any separation from his Lord. So that's all about this explanation part. We will be doing the other things in the coming lecture. Thank you for today.